وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہمارے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے یہ پھر ہلالی صاحب؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ولنگنس شو کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو آرمی ہے اس کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں طالبان بڑا انٹیلیجنٹلی اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں، وہاں ہمارا جو معاملہ ہے ہم سارٹ آف اسٹک ان اے ٹائم وارپ۔ اور وہ ان کو فوج کو جو ہے ان کی تربیت دینے کے لیے وہاں پر انڈیا جائیں گے پھر دوبارہ۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارت خانہ کھولیں پھر تربیت سفارت کھول دیا انہوں نے، وہ جو سارے کونسل خانے تھے وہ دوبارہ کھول دیے۔ کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی رہے گزرے ہیں، پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو۔ تو یہ ہمارے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہونے چاہیے۔ بھئی پاکستان کی اب آپ پچھلی حکومت دیکھیں جب افغانستان میں تھی، وہ بھی انڈین سولجرز افغان سولجرز بھیجتے تھے وہاں ٹریننگ کے لیے، پاکستان کو بڑا برا لگتا تھا۔ میں کہتا ہوں ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان میں یا غنی میں۔ جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان افغانستان کے رکشا منتری کے بیان سے کتنا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ یہ دوستو، بھارت افغانستان میں لوگوں کو بھوکمری اور بیماری کے سنکٹ سے بچانے کے لیے لگاتار گیہوں اور میڈیکل ہیلپ بھیج رہا ہے۔ بھارت اور افغانستان کے بیچ گہرے اور ایتہاسک سمبند ہیں۔ اب طالبان سرکار کے رکشا منتری ملا یعقوب نے پورے پاکستان کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ رشتوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افغان سینکوں کو ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھارت بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایک بھارتی چینل کو انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ملا یعقوب نے بھارت سے بھیجی جا رہی لگاتار مدد کی سراہنا کی اور آبھار بھی ویکت کیا۔ پاکستان نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ افغانستان طالبان کے کنٹرول میں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا افغانستان طالبان کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ملا یعقوب جو ہیں، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت کی جو حکومت ہے افغانستان میں، وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی اگر بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ پہلے ہمارے کچھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو جائیں، یہاں پہ سفارت خانہ کابل میں آپریشنل ہو جائے، اور پھر ہمارا سفارت جو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ کابل حکومت کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر یہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سارے معاملات میں کوئی ایسی نہیں کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، یا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اپنی پوزیشن لی۔ دوسرا یہ بھی دیکھیے دوستو کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پچھلے 16-17 سالوں میں پاکستان، اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت کوشش کی مختلف اعتبار سے، اگر آپ پشاور بھی چلے جائیں تو بہت افغانز وہاں موجود ہیں، لیکن ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو نان پشتون ایلیمنٹ ہے اس میں موجود ہے، اور اس وقت طالبان جو افغانستان کے بھارت کے ساتھ تھوڑا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر، افغانستان کے اندر، کہ ہم پاکستان سے بہت قریب ہیں یا پاکستان کے انفلوئنس میں ہیں۔ تو وہ تھوڑا بہت جو نان پشتون ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے وو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو بھی کہ جی دیکھیے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات، وہی پالیسی ہم رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سے پہلے حکومت کی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ایک لحاظ سے ان کی ایک پولیٹیکل موو بھی ہے اپنے افغانستان کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک موو بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے جو بڑے پاورفل ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، جو کہ جو ہیں وہ طالبان جو فاؤنڈر تھے ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ولنگنس شو کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو آرمی ہے
اس کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بیچیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے, اور ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے اس میں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے آرمی آفیسرز بھیجنے کو تیار ہیں اور ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے ایک انڈین ڈپلومیٹ بھی افغانستان گئے تھے, اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آنا, اور اٹ مینس کہ وہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ, جو ریجنل ایک فریم ورک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول صاحب جو ہیں وہ جو شروع کیا ہوا ہے, جس میں میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کس طرح افغانستان کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کو انوالو کر کے افغانستان میں ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی گزرے ہیں, پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو. یہ پاکستان کہتا رہا, اور وہ کہتے رہے کہ یہ ہم نے اشرف غنی کو بھی کہا, یہ ہم نے جو ہے وہ حامد کرزئی کو بھی کہا, یہ ہم نے پیچھے بھی ان کو کہا. اگر میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاؤں, جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ گو کہ مجھے یاد ہے پاکستان کے جو فارمر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں, انہوں نے اس سارے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماضی میں جنرل اسلم بیگ جو پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے بیک ان 90s, جب پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کیس انڈیا پاکستان کے اوپر ایک نیوکلیر دھماکہ کرتا ہے, نیوکلیر دھماکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے, تو اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ نہیں. اور اگر کسی ایک ملک کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہو تو جو پہلا ملک ہے نیچرلی وہ ملک اٹیک نہیں کرتا. آپ بیک ان 1962 میں چلے جائے تو جو کیوبن میزائل کرائسس ہے وہ بھی یہی تھا, کیونکہ اس میں رشینز بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ کیا پوزیشن بنے گی اگر ہم امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں, امریکنز رسپونڈ کریں گے یہ اینڈ وہ. اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کریں. اٹ مینس کہ افغانستان کے اندر ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونی چاہیے, ایسی فرینڈلی گورنمنٹ جو اسلام آباد کی بات سنے اور جو ہماری بات سنے اور ہمارے مرضی کے جو ایشوز ہیں ان کو افغانستان میں لے کے چلے. ادھر آپ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رہے, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں تھے, پاکستان کے کوئی اتنے اچھے سینٹرل ایشین ممالک کے تعلقات بھی نہیں. اور مزے کی بات دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو انڈینز نے سینٹرل ایشیا میں انویسٹمنٹس کرنے کی کوشش کی, وہاں تھوڑے بہت پروجیکٹس کرنے کی کوشش کی, وہاں ایک ملٹری بیس بھی رکھی ہوئی ہے, تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے بیک یارڈ میں, ایک تو چائنا کا بیک یارڈ یہ بنتا ہے نا جو ایشیا پیسیفک ہے, انڈو پیسیفک کا ایریا ہے جس میں فلپائنز ہیں, سنگاپور, ملیشیا, بنگلہ دیش اور یہ سارا ایریا, جاپان, کوریا اور آگے یہ سارا کوڈ وغیرہ